امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ جیتنے اور ایران میں رجیم چینج کرنے کا دعویٰ، کہا تمام ایرانی قیادت کو ختم کیا، نئے رہنما منتخب کرنے کے لیے جمع ہونے والوں کو بھی ختم کر دیا۔ ٹرمپ کے مطابق آبنائے ہرمز سے متعلق ایران نے قیمتی تحفہ دیا، درست لوگوں سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں جو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اب نیا گروپ رابطے میں ہے، دیکھتے ہیں وہ کیسے نکلتے ہیں۔ پاکستان کی امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش، جنگ کے خاتمے کے لیے نتیجہ خیز اور معنی خیز مذاکرات کی میزبانی کو اپنے لیے اعزاز سمجھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام، امریکی صدر نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروتھ سوشل پر شیئر کر دیا۔ امریکہ نے جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کو 15 نکات بھجوا دیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق نکات پاکستان کے ذریعے بھیجے گئے۔ ایران کا ایٹمی پروگرام سر فہرست، امریکہ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کا کنٹرول چاہتا ہے۔ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، امریکی مطالبہ۔ نتنز، اصفہان اور فردو کے جوہری پلانٹ سے ختم، خطے میں پراکسیز کو فنڈنگ بند کرنا نکات کا حصہ۔ نکات میں آبنائے ہرمز سے متعلق اہم پلان بھی شامل، منصوبہ قبول کرنے کی صورت میں ایران کو پابندیوں میں نرمی سمیت کچھ مراعات کی پیشکش۔ ایران نے امریکی نمائندہ خصوصی اور ٹرمپ کے داماد پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا، نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ مذاکرات کو ترجیح دینے کا اشارہ۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق ایران سمجھتا ہے جنگ سے پہلے اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کشنر سے بات چیت کی گئی جو نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، کویتی سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق دھماکے کے بعد ایندھن کے ٹینکوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر امریکی اور اسرائیلی فضائی حملہ، ایرانی حکام کا پلانٹ کو نقصان نہ پہنچنے کا دعویٰ۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 82,000 سے زائد شہری مقامات تباہ کر دیے گئے، سینٹ کام کا جنگ میں اب تک 9,000 مقامات پر بمباری کا دعویٰ۔ ایران کے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف جوابی کارروائیاں، پاسداران انقلاب نے وعدہ صادق چہارم کے تحت 69واں حملہ کر دیا، سیٹلائٹ ریسیپشن سینٹرز کو لانگ اور میڈیم رینج میزائلوں سے نشانہ بنا دیا، میزائل تل ابیب سمیت وسطی اسرائیل میں کئی مقامات پر جا لگے، اسرائیلی حکام کی وسطی علاقے بینی براق میں عمارت تباہ ہونے سے 3 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ امریکی صدر کا ایران جنگ بندی کا منصوبہ مئی 2025 میں پیش کیے گئے فریم ورک پر مبنی ہے، ٹرمپ کے 15 نکاتی پلان سے ایران کے مطمئن ہونے کا امکان نہیں، برطانوی اخبار دی گارجین کا دعویٰ۔ پاکستان کی بیک ڈور ڈپلومیسی بھارت کے لیے اسٹریٹجک دھچکا، بھارتی جریدے دی وائر نے مودی کی ناکام خارجہ پالیسی پر 6 نکات جاری کر دیے، مودی کی پاکستان کو تنہا کرنے کی پالیسی بری طرح پٹ گئی، پاکستان کا بڑھتا عالمی کردار مودی کے لیے ذاتی ہزیمت کا باعث قرار، رپورٹ کے مطابق اسلام آباد واشنگٹن اور تہران دونوں کے قریب ہو گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کو حملوں میں پچھتاوا ہونے تک جواب دیتے رہیں گے، ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام، عباس عراقچی کا چینی ہم منصب وانگ جی سے ٹیلی فونک رابطہ، واضح کیا کہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں عدم تحفظ کا براہ راست تعلق مظالم سے ہے، ایرانی اقدامات اور احتیاطی تدابیر بین الاقوامی قانون کے مطابق ہیں، آبنائے ہرمز کو دشمن اور ان کی مدد کرنے والوں کے بحری جہازوں کے لیے بند کیا گیا، دوسرے ممالک کے بحری جہاز ایرانی حکام سے رابطہ کر کے گزر سکتے ہیں۔ عراق کا امریکی حملوں کا جواب دینے کا باضابطہ اعلان، عراقی فوج کے مطابق پاپولر موبلائزیشن فورسز اور فارمیشنز پر حملوں کا جواب دیا جائے گا، عراقی وزارت خارجہ کا امریکی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں باقاعدہ شکایت بھی درج کرا دی۔ فرانسیسی صدر کا ایک بار پھر ایرانی ہم منصب سے رابطہ، میکرون کا پزشکیان کو بات چیت میں نیک نیتی کے ساتھ شامل ہونے کا مشورہ، آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی بحال کرنے کا مطالبہ۔
پاکستان کی اسرائیلی آبادکاروں کے فلسطینیوں پر حملوں کی مذمت، تشدد فوری روکنے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اسرائیلی اقدامات کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ، خطے میں جاری حملوں کے دوران سعودیہ کی حمایت کا اعادہ۔ کیئر سٹارمر نے بنیادی ڈھانچوں پر ایران کے جاری حملوں کو خوفناک قرار دے دیا۔ ترک صدر کا جنگ ختم کرانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان، اسرائیل کو بھی مذاکرات کی کوششوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا مشورہ۔ باقر ذوالقدر ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نئے سربراہ مقرر، ایرانی صدر نے انہیں ڈاکٹر علی لاریجانی شہید کی جگہ قومی سلامتی کونسل کا سربراہ مقرر کیا۔ ایران کے خلاف جارحیت نہ کرنے والے ملکوں کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، ایرانی بحریہ سے رابطہ کیا جائے، ایران کا کئی ملکوں کی میری ٹائم ایجنسیز کو خط۔ ایرانی بحریہ نے کنٹینر بردار بحری جہاز کو آبنائے ہرمز پر روک دیا، اجازت حاصل کیے بغیر آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش نہ کی جائے، پاسداران نے خبردار کر دیا۔ امریکہ نے مزید 3000 امریکی فوجی مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا، 22ویں ایئر بورن ڈویژن کے اہلکاروں کی تعیناتی کا حکم نامہ چند گھنٹوں میں جاری ہونے کا امکان۔ اس سے پہلے بھی 3500 میرینز اور 3 بحری جہاز خلیج بھیجنے کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ جنوبی لبنان میں اسرائیل کے فضائی حملے، لڑاکا طیاروں نے بیت لیف اور حانین کو نشانہ بنایا۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں مزید 33 افراد شہید ہو گئے، 2 مارچ سے جاری جارحیت میں شہداء کی تعداد 1072 ہو گئی۔ حزب اللہ کا سرحدی گاؤں میں اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے ایرانی سفیر کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ مسترد کر دیا، واضح کیا سفیر کو نکالنے کا کوئی قانونی جواز نہیں، ناپسندیدہ شخصیت قرار دینا قابل مذمت اور بیرونی دباؤ کے آگے جھکنے کے مترادف قرار دے دیا۔ ایران جنگ نے ٹرمپ کی مقبولیت کم ترین سطح پر پہنچا دی، صرف ایک ہفتے میں ٹرمپ کی مقبولیت 4 پوائنٹس گر گئی، صدر ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح کم ہو کر 36% رہ گئی۔ ایران پر امریکی حملوں کی حمایت میں بھی کمی، 61% شہریوں نے مخالفت کر دی۔ لودھراں کے قریب تیزگام ایکسپریس حادثے کا شکار، 8 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، متعدد مسافر زخمی، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ریلوے حکام نے حادثے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اور محکمہ موسمیات نے آج سے 30 مارچ تک مختلف علاقوں میں بارشوں کی نوید سنا دی، کراچی اور حیدرآباد میں آج اور کل بادل برسیں گے۔